آج دیکھیں مولا سے نسبت کو کون سی نسبت کو ایمان قرار دے دیا. ہم نے عمل بھی کرنا ہے, زندہ باد نعرہ نہیں مارتا, عمل بھی کرنا ہے, مر گئے. اگر یہ دو گواہیاں دینے سے کرے شرے کچھ نہ, گواہیاں دیتا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان, تسبیح نکالے اس کی. باب نمبر 17, اس کا عنوان کوئی نہیں, بابن, آگے عنوان کوئی اس کا نہیں لکھا ہوا ہے, ایمان سے ریلیٹڈ بات. روایت نمبر 2 بہت کلیئر, یعنی بنیادی اور کلیئر. ان محمد ابن فضیل ان ابی الصباح الکنانی ان ابی جعفر علیہ السلام. ابی الصباح کنانی نقل کرتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے, قال, امام نے فرمایا, قیل لامیر المؤمنین علیہ السلام, کہا گیا, اور آگے چونکہ سوال ہے ہم کہیں پوچھا گیا امیر المؤمنین علیہ السلام سے. کون؟ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا. زیادہ تر مومن انہیں کی نسبت سے بنتے ہیں نا. اب ذرا سنیں, امام سے پوچھا گیا, من شہد, جو بندہ گواہی دے, کہے اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اس کا معنی واضح ہے, جو یہ دو گواہیاں دے, کان مؤمنا, مومن ہو جائے گا. امام نے جواب دیا, فأین فرائض اللہ, تو جو اللہ نے فرائض رکھے وہ کہاں گئے؟ اگر یہ دو گواہیاں دینے سے کرے شرے کچھ نہ, گواہیاں دیتا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان, تسبیح نکالے اس کی. مولا نے جواب کے گویا مولا سمجھ گئے کہ یہ کس سوال پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے, کہ یعنی یہ جو اللہ نے چیزیں فرض کی ہیں کہ یہ تمہارے اوپر واجب ہے, یہ ہے, وہ ہے یا نہیں ہے ایمان میں شامل. تو مولا نے بات, اگر یہی ایمان ہوتا, فَأَيْنَ فَرَائِضُ اللَّهِ, تو اللہ کے فرائض کہاں گئے؟ حال. پھر یہ راوی کہتا ہے, وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ, اور میں نے امام باقر سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے, کان علی علیہ السلام یقول, علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. یعنی گویا یہ موضوع بار بار ریپیٹ ہوتا تھا, تکرار ہوتا تھا ایمان کے بارے میں. آج دیکھیں مولا سے نسبت کو کون سی نسبت کو ایمان قرار دے دیا جائے, زندگی کیسی بھی گزر رہی ہو, مولا مولا مولا, اسے کہتے ہیں دین میں تعریف کر دیں. ایسی باتیں سنائی جاؤ, لوگوں کو سنائی جاؤ, وہ سمجھے یہی حقیقت ہے, اور یہ جو ہے یہ ادھر ہی دفن پڑا رہ جائے, کسی کو بتاؤ ہی نہ. کون اس پہ نعرہ مارے گا؟ دماغ خراب ہے کسی کا. ہم نے عمل بھی کرنا ہے, زندہ باد نعرہ نہیں مارتا کو, کہتے ہیں عمل بھی کرنا ہے, مر گئے. ایسے کہتے یہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتی بیان کے لیے, ان کی باری نہیں آتی. تو یہی راوی کہتا ہے, میں نے امام باقر سے یہ بھی سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. غور سے سنیں, لو کان الایمان کلاما, اگر ایمان کلام ہوتا, یعنی منہ سے کچھ بول دینا یہی ایمان ہوتا, لم ينزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حلال ولا حرام. اللہ کو کیا پڑی تھی اتنا احکام فلان. کہتے اگر ایمان فقط زبان کا کلام ہوتا تو نہ روزہ نازل ہوتا, نہ نماز نازل ہوتی, نہ حرام کوئی ہوتا, نہ حلال ہوتا. زبان کے دھنی بن جاؤ, اللہ کو یہی سے کہو, واہ یا اللہ کیا بات, واہ رسول اللہ, صدقے مدینے والے, صدقے مولا علی, آپ اللہ کے شیر, خیبر اکھاڑ پھینکا, کرو شرو کچھ نہ, ایمان ہو. فرمایا کہ اگر ایمان کلام ہوتا تو اس میں روزہ, نماز, حلال حرام نازل نہ ہوتا. قال, یہ راوی پھر کہتا ہے, وَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیہ السلام, اور میں نے جب گویا امام نے یہ بات کی تو میں نے کہا ہمارے پاس تو اس برانڈ کے مومن بہت ہیں. یہ میرے لفظ ہے, روایت آپ خود سن لیں. وَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیہ السلام, میں نے پھر امام باقر علیہ السلام سے کہا, ان عندنا قوما, ہمارے پاس ایک ایسے لوگ بھی ہیں, ایسی قوم بھی ہے, یقولون, جو کہتے ہیں, اذا شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فہو مومن, کہ جو یہ کہہ دے, ازاد کہتے ہیں نا, جو ولایت کو مان لے مومن ہے. آگے نہیں بتاتے ولایت کا مطلب کیا, اصل ولایت کا مطلب ہی حکومت ہے, اور حکومت جڑی ہوئی ہے اطاعت کے ساتھ. نا 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 نا, یہ تو ولایت کا مفہوم ذہن میں کیا ڈالتے ہیں کہ ولایت مان لینے کے بعد پھر تم پکے جنتی ہو, دبا کے رکھو جو کرنا. لہذا یہ ولایت کا اقرار شریعت کو اہم نہیں بناتا لوگوں کے لیے, بلکہ اور سست کر دیتا ہوں. ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھ کے بیان کرنا, تھوڑی سی واہ 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 کے لیے ہیرا پھیری کر دینا. یحرفون الکلم عن مواضعہ, کلمات کو, چیزوں کو اپنے مقام سے ہیرا پھیری کر کے ادھر ادھر کر کے بیان کرتے.